السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام رمضان کی ترغیب دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام رمضان یعنی تراویح کی ترغیب دیتے تھے، مگر اس کا تاکیدی حکم نہیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور یہ قیام رمضان کا معاملہ اسی طرح برقرار رہا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پورے دور خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور تک یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا۔ جبیر بن نفیر سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم نے رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں کسی روز ہمارے ساتھ قیام نہ فرمایا، حتیٰ کہ 7 روز باقی رہ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ تہائی رات تک قیام فرمایا۔ اگلے دن جب 6 روز باقی رہ گئے تھے تو بھی ہمارے ساتھ قیام نہ فرمایا۔ اگلے دن جب رمضان المبارک کے 5 روز باقی رہ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات تک ہمارے ساتھ قیام فرمایا۔ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ، کاش اس رات آپ ہمیں اور بھی نفل پڑھا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو فارغ ہوتے ہی اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب شمار کر لیا جاتا ہے۔ جب 4 روز باقی رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام نہ فرمایا۔ پھر جب 3 روز باقی رہ گئے تو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں، اپنی ازواج مطہرات اور دیگر لوگوں کو جمع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام فرمایا، یہاں تک کہ ہمیں خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں فلاح کا وقت ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ حضرت جبیر نے پوچھا کہ فلاح کیا چیز ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سحری۔ اس کے بعد ماہ رمضان کے باقی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام نہ فرمایا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔